آج بھی دیکھ لیں اسلام کے خلاف مختلف طبقوں سے ابال اٹھتا رہتا ہے. کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہودہ گوئی کی جاتی ہے، کبھی اسلام کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے. کچھ گزشتہ دنوں ایک سیاسی پارٹی نے مسجد کے میناروں کے بارے میں سوئٹزرلینڈ میں شور اٹھایا تھا. تو گو کے رپورٹس یہی ہیں کہ جو حصہ لینے والے جو ریفرینڈم میں تھے ان کی اکثریت نے میناروں کے خلاف ووٹ ڈالا، لیکن جو ملک کی آبادی کی اکثریت تھی وہ اس کے خلاف تھی، انہوں نے حصہ نہیں لیا. لیکن بہرحال ریفرینڈم ہوا اور میناروں کے خلاف ایک قانون پاس ہو گیا. اور حکومت بھی اور بہت ساری دوسری سیاسی لیڈر بھی اس بات پر شرمندہ ہیں، بلکہ اس بات پر دوبارہ بحثیں چل پڑی ہیں کہ ریفرینڈم کروانا ہی نہیں چاہیے تھا، کیوں ہوا، اب کیا کرنا چاہیے. تو بہرحال کوششیں جو اس قسم کے لوگ ہیں جو اسلام مخالف ہیں ان کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں. اب بھی چاہے جتنا بھی جماعت کے مخالفین، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین یہ دعویٰ کریں کہ احمدیت کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہ بات تسلیم کیے بغیر نہیں رہتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی تھی جس نے اس زمانے میں اسلام کا دفاع کیا اور مسلمانوں کو عیسائیت کی گود میں گرنے سے بچایا. اس زمانے کے بعض علماء نے تو یہ اعلان بڑے کھل کر کیا تھا. بے شک بعد میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی وجہ سے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ مخالفت کی اور آپ کے دشمن ہو گئے. لیکن اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مخالفین کے منہ سے یہ نکلوا دیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اس وقت عیسائیت کا مقابلہ کر کے انہیں دوڑایا تھا، کیونکہ اس وقت کے جو مسلمان علماء تھے ان کو قرآن اور بائبل کا علم نہ تھا، جبکہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام یہ علم رکھتے تھے. ٹی وی پروگرام پہ آ چکا ہے، ڈاکٹر اسرار الحق نے یہ کھل کے بات کی تھی ایک دفعہ. تو چاہے یہ مانے یا نہ مانے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم قرآن اور خدا تعالیٰ کی آپ کے لیے تائیدات نے یہ کارنامہ آپ سے کروایا، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام اور قرآن کی حفاظت کے لیے کھڑا کر کے دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حصہ ہے جو آپ کو خدا تعالیٰ کے نور، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور قرآن کریم کے نور سے ملا کہ آپ کے علم کلام کی کوئی مثال آج کے دور میں پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ آپ کی تفاسیر ہی ہیں جو اب ہر تفسیر پر حاوی ہیں. قرآن کریم کے ذکر ہونے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے. قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا بلکہ اس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھا ہے. حلم ہے، اثار ہے، شجاعت ہے، جبر ہے، غضب ہے، قناعت ہے وغیرہ. غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلایا، جیسے فی کتاب مکنون یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا، اس طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نور قلب کو جو آسمانی ودیت انسان کے اندر ہے یاد دلاوے.
یعنی یہ ذکر پڑھو قرآن کریم، تو جو ان کے جو پاک فطرت ہیں ان کے دل کا جو نور ہے اس کو یہ نکال کر باہر رکھتا ہے، ان کو یاد دلاتا ہے کہ یہ احکامات ہیں، یہ تعلیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، یہ بندوں کے حقوق ہیں جو تم نے ادا کرنے ہیں۔ بس جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت ہے ان پر جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے سخت ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذکر جو قرآن شریف کی صورت میں ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، بس اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کو پڑھنے سے انسان کی، ایک مومن کی نیک فطرت اس نور سے منور ہو کر مزید روشن ہو، اور صرف روشن کرنا ہی مقصد نہ ہو اپنے دل کو، بلکہ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل ہے جو اصل میں حقیقی روشنی کا صرف فائدہ اٹھانے والا بناتا ہے۔ ان احکامات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو ایک نیک فطرت انسان کے لیے ضروری ہیں، جو ایک مومن کے لیے ضروری ہیں، جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں، جس سے انسان کی اندر چھپی ہوئی قوتوں کو جلا ملتی ہے، جس سے روحانیت میں ترقی کے راستے متعین ہوتے ہیں۔ اگر عمل نہیں تو صرف علمی حالت اس ذکر سے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ وائرس جماعت مسلمان جو ہیں ان میں بڑے حفاظ ہیں، بڑے مقررین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، لیکن جب وہ اس پر اس طریق پر غور نہیں کر رہے جو زمانے کے امام نے بتایا ہے تو یہ ایک ظاہری خول ہے جو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ بس اس تعلیم کی عملی حالت ان تمام باتوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے جس سے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہو رہی ہو اور حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہو رہی ہو، تبھی یہ ذکر ہے جو انسان کی زندگی میں روحانی، اخلاقی، علمی اور عملی معیاروں کو بلند کرنے کا باعث بنے گا۔